اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 191، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنۃ اشد من القتل، جس کا معنی ہے فتنہ جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ امام جوزی رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فتنہ کا معنی کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ جو فتنہ ہے امام جوزی رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دینا، اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کے ساتھ ملا دینا، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی میں آپ کو۔ مثال کے طور پر ہمارے والدین ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے والدین کو اگر ہماری ماں کو ہم امی نے بول کر بازو والوں کے گھر میں جا کے امی بولیں گے تو کیسا دکھتا؟ کیا کرتے گھر میں؟ پکڑ کے مارتے، میں ماں ہوں، ان کو کیسا بولے بول کر؟ تو وہ اللہ ہے جو ہم کو پیدا کرا، جو ہم کو کھلاتا ہے، جو ہم کو پالتا ہے، جو ہماری ضروریتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سنگین قسم کا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ لیکن معاشرے کی کیفیت ایسی ہے، اگر ہم ہر گلی میں دیکھیں گے، ہر کوچے میں دیکھیں گے، ہر درگاہ میں دیکھیں گے، ہر جگہ شرک میں ملوث ہے۔ خاص طور پر خواتین کی تعداد اس خطرناک بیماری میں زیادہ ہے۔ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن بار بار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگ کو مثال دے کر بتاؤں گی۔ یہ جو مثال آپ لوگوں کے سامنے جو دکھ رہی ہے، مسلمان اور غیر مسلمان۔ غیر مسلمان میں ایک مٹی کا پتلا بنا ہوا ہے جس پر چادر بھی اڑائی گئی ہے اور پھول بھی ڈالے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان کی خبر پر بھی چادر اڑائی گئی ہے اور اس پر پھول ڈالے گئے ہیں۔ غیر مسلمان بھی اس مورتی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اور مسلمان بھی لا علمی کی بنا پر خبر پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنی التجا، اپنی دعا، اپنی تکلیف سناتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ پر تو کئی سارے مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہے۔ اس کبیرہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت ہی سختی سے اس گناہ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن لوگ اس گناہ کو معمولی سمجھ رہے اور گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہاں پر دیکھیے، وہ اپنے سروں کو اوروں کے سر پر، وہ اپنے سروں کو غیروں کے سر پر ٹکاتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے دعائیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں، کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا اور بندے کا جو کنیکشن ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ ہمیں جو بھی ضرورت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس طلب کو، اللہ تعالیٰ ہماری اس التجا کو، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کو، اللہ تعالیٰ ہماری جو پریشانی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دور کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں، جب اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں سکتا، تو تمہاری بات، تمہاری التجا، تمہاری پریشانی وہ کیسے دور کر سکتا ہے؟ اگر ہم تصور کریں گے، اگر ہم سوچیں گے تو یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ تک بندوں کی اس بات کو، بندوں کی اس التجا کو، بندوں کی اس بیماری کو، بندوں کی اس دعا کو کیسے اللہ تک پہنچا سکتا؟ یہاں پر غور و فکر کی بات ہے
یہاں پر توجہ کی بات ہے، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ حق غیروں کو دے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اوروں کو دے بیٹھے، اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ اوروں کو رب بنا بیٹھے، اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ اوروں کو اپنا مالک بنا بیٹھے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل کرے گا؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، تصور کرنے کی بات ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کبیرہ گناہ کو، اس سنگین گناہ کو بہت ہی معمولی سمجھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیرہ گناہ کو بہت ہی سخت طریقے سے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو لوگ اپنی جانوں پر کرتے ہیں۔